میری اور تمہاری سٹوری ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہے۔ اچھا چلو پھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں احکامات ہیں نماز روزے کے، حج زکوٰۃ کے۔ وہ اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر بڑی سمجھداری سے اسے بتانے لگی۔ اس میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، قوم نمود کے، قوم عاد کے اور بنی اسرائیل کے۔ اچھا تو یہ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیں کیا مطلب؟ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ بھئی بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بیٹے۔ وہ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پائی۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اور اللہ کو کہتے ہیں، یہ یعقوب کا نام تھا۔ ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، ہاں سب پڑھ رکھا ہے میں نے۔ ہاں بلکہ یہ سب تو ہمیں کورس میں پڑھایا گیا ہے۔ یوسف اور کس والا قصہ؟ وہ یوسف اور زلیخا والا قصہ۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا نا؟ کیا نہیں تھا کیا؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی حجت؟ دلیل حجت؟ وہ ٹکو ٹکو اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہمارے کورس کی گائیڈ بک میں لکھا تھا۔ کورس کی گائیڈ بک انسان کی بات ہے اور انسانوں کی بات میں دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل بس قرآن اور حدیث سے بیان کی جاتی ہے، کیونکہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں اور اسرائیلیات میں کبھی نہیں کہا گیا کہ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ بتانے لگی کہ مصر کی اس عورت سے ایک جرم سرزد ہو گیا، مگر اللہ نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ اس کا فعل تو بتایا پر نام نہیں بتایا۔ جس چیز پر اللہ پردہ رکھے وہ کھل نہیں سکتا۔ تو ہم نے یوسف اور زلیخا کے قصے ہر مسجد و ممبر پہ جا کے سنائے۔ ہم کیسے لوگ ہیں تو کیا اس کا نام زلیخا نہیں تھا؟ وہ ساری خفگی بھلا کر حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا نام ایک راز ہے، اور اللہ وہ راز نہیں کھولنا چاہتا، سو یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ اچھا، اس نے شانے اچکائے۔ پہلی بار اسے اپنی کم علمی کا احساس ہوا تھا، مگر ماننا اس کی انا کی شکست تھی۔ سو لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، بہرحال مجھے افسوس ہے قرآن کو لے کر تمہارا کانسیپٹ غلط ہے۔ یہ کتاب وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو، اور اگر یہ وہ نہ ہوئی جیسا تم مجھے سمجھتی ہو تو بھائی میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تو تمہیں کوئی اگر اس نور کی طرف بلائے گا تو تم اسے ایسا ہی کہو گی؟ ہاں مگر تم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن شریف ہے، تم نے تو کچھ اور ہی قصے سنائے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم مجھ سے اکتا کر دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ ہاں لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اتنی دیر میں ایک سیاہ مرسیڈیز زن کر کے ان کے سامنے سے گزری۔ تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچرا کر رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ تو جیسے کھل کے مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب تھا، مصحف یا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا، مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں مصحف کی طرف نہیں لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے کے آئے میرا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ مصحف والی کتاب کو سینے سے لگائے وہ اپنے بیگ کو کاندھے سے لٹکائے خالی سڑک پر ایک جانب چل پڑی۔ محمل نے دیکھا وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف چل دی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ پر کھلے شیشے سے جھک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ کچھ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی۔ کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی فرینڈس گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں۔ ارے چلو پھر کبھی چلی جانا، بھی بیٹھو۔ وہ حکم دے کر جیسے کچھ نہ سننے کے موڈ میں تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی اور دروازہ بند کیا۔ ونڈ اسکرین کے پاس سیاہ فام لڑکی لنگڑاتی ہوئی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں پتا تھا وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ بس اسٹاپ پر بس کے لیے نہیں آتی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑنے کے بعد وہ یوں ہی چلی جاتی تھی۔ خیر، ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ کیوں؟ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر وہ سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کر رہے ہیں؟ ارے آفس بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ وہ واقعتاً حیران ہوئی۔
مگر آغا جان نے تو منع کیا تھا. ارے ان سے تو رسمن پوچھا تھا میں نے، اور حسن بھائی نے بھی. جہنم میں گیا حسن. تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ ہاں جانا چاہتی ہوں. اس کے بگڑنے پر وہ جلدی سے بولی. وہ کھل کے مسکرایا. ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے. زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی. وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اسے دیکھے چلی جا رہی تھی. اب اسے بھی کچھ کرنا تھا جب قسمت اس پہ مہربان ہو گئی تھی. یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں. نہیں 3 سال سے. اس نے تصحیح کی. امیزنگ. یہ تمہاری کزنس تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا پہنتی نہیں ہیں، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا. محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھرتے ہوئے دیکھا. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں. آغا جان تو بس عید کے عید کپڑے بنواتے ہیں. پھر اچانک اس کا دل نہ جانے بھر آیا اور آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے. ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے. اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا. گاڑی سائڈ پہ روک دی. میرا مقصد تم کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے سر اٹھایا تو بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. اور ابھی آفس نہیں چلتے، جنا سپر چلتے ہیں. وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئرز لیں گے. تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننی چاہیے. اچانک وہ چونک کے دیکھی. سیدھا ہو کے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور وہ آہستہ سے مسکرائی. اور جو تائمہ کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے گا. فواد ترک کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اس نے ان سب سے انتقام لینا تھا. اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹ پہ لے گیا. محمل 1-2 دفعہ ہی سامیہ کے ساتھ آئی تھی. رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین. چمکتے دمکتے سنگ مرمر کے فرش، قیمتی ملبوسات. اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے. سب کچھ ویسے جیسے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا ہو، اور وہ اندر ہی اندر خود بھی ڈھیر ہو رہی تھی. آج کل ایسی شرٹس کا فیشن ہے میڈم، جیسے کرتیاں وغیرہ. لڑکی نے تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی اور ایک جدید تراش خراش کا لباس ہینگر سے اتار کے اس کو دے دیا. تمہیں کیسا لگا؟ فواد نے پوچھا. اچھا ہے. میں تو جیسے بول ہی نہیں پا رہی تھی. ہاں یہ پیک کر دیں. اور سدرا کی منگنی کے لیے بھی تو کوئی نیا جوڑا لینا ہوگا نا تم کو. سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی. ہاں اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے. نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے. تمہیں نہیں پتہ؟ وہ فارملس کے ریک پر کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا. نہیں، وہ گھر میں غائب دماغ رہتی تھی، یا تائمہ نے لوگوں سے بات چھپا رکھی تھی. وہ فیصلہ نہیں کر سکی. یہ منگنی کے فنکشن کے لیے اچھا ہے، لے لو. اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کے اس سے پوچھا. محمل اس کے قریب چلی آئی. پیکاک گرین رنگ کی سیدھی لمبی سی شرٹ تھی، سلور پاجامہ تھا اور دامن پہ موتیوں کا کام. نہیں ٹپیکل نہیں ہے، کلاسک ہے. یہ بھی پیک کر دیں. ارے بہت ہے فواد بھائی، میں سب کیسے لے کے جاؤں گی؟ لیکن جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کے اسے روک دیا. ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. چلو چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیوم، کاسمیٹکس، جوڑی، میچنگ کی چوڑیاں اور سب کچھ. میرا تو دل چاہتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کے دے دوں. پتہ نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور وہ گمسم اسے دیکھ رہی تھی. پھر وہ اسے فیکٹری لے کے آ گیا. ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے تھے. اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں تھے، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ ہوتا ہوں. تم آج سے روز ادھر میرے ساتھ کام کرو گی. میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ ارے تم ٹیوشنس پڑھانے جاتی ہو نا، تو بس سمجھو ایک اور ٹیوشن مل گئی جس کی پہ سے سب شاپنگ کر لی ہے. مسرت چاچی کو بھی یہ سب کہہ دینا اور باقی کسی کو فرق نہیں پڑتا. بات تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا چائے پیو گی یا کافی؟ کافی. وہ اس کے سامنے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی. گڈ. اس دن فواد نے اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا. بس ادھر ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو، سیکھو کہہ کے سامنے بٹھا لیا، اور گاہے بگاہے جیسے وہ اس کے مسکرا کے دیکھتا رہتا. وہ دن اس کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن لگا. اماں مجھے ایک اور ٹیوشن مل گئی ہے، اب صبح جایا کروں گی. مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی تو انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا. پھر روز کا یہی معمول بن گیا. نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام فیکٹری چلی جاتی. اس نے آغا جان سے پیسے مانگنے بھی چھوڑ دیے تھے، اور جب سدرا کے منگنی کے کپڑے بنوائے تو آغا جان نے چند 100 روپے دینے چاہے. اس نے بے نیازی سے منع کر دی. تھینک یو آغا جان، میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے ہیں. 3 ٹیوشنس پڑھا رہی ہوں، میرے خرچے خود پورے ہو رہے ہیں. پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو میں آپ سے ضرور مانگ لوں گی. آغا جان اور طائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہیں کیا. جب ان سے پیسے نہیں مانگتی تو انہیں اور کیا چاہیے تھا.